جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بڑے نازیبہ الفاظ تھے، کہاں تک جو ہے اس کیس کی پیروی کریں؟ سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، اور وہ سب اس قصے سے پرٹربڈ ہیں۔ میرے پاس میسیجز ہیں ان کی وائف۔ سوشل میڈیا از the نیو تھنگ۔ کل کو جس ٹٹو ٹیرے کا دل کرے گا وہ بیٹھے گا سوشل میڈیا پہ اور کسی بھی شریف بچی کی یا لڑکی کی عزت تار تار کر دے گا۔ ہو از ہی ٹو ڈیسائیڈ کہ میں نے اپنے بچوں کی زندگی خراب کی ہے یا نہیں؟ Who is Dr. Umar Adil to talk about me and my critical condition؟ میرا کیس ان کی وجہ سے خراب ہوا، میری وکٹم بلیمنگ شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کا ٹرینڈ شروع ہو گیا، میرے بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے کسی عورت کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ گالی تک دینے سے باز نہیں آتے۔ 4 ٹکے کے ویوز کے لیے، لائم لائٹ کے لیے وہ لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بڑے نازیبہ الفاظ تھے، آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں کیا اس کا اثر ہوا ہے اور آپ جو ہیں کب کہاں تک جو ہے اس کیس کی پیروی کریں؟ تو السلام علیکم جی ایوری ون، تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے یہاں پریزنٹ ہونے کے لیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہیں، اور وہ سب اس قصے سے پرٹربڈ ہیں۔ میرے پاس میسیجز ہیں ان کی وائف کے۔ بات یہ ہے کہ ایسے کئی چینلز ہیں جن پر نان سٹاپ، جب سے میرا کیس شروع ہوا ہے نان سٹاپ بات ہو رہی ہے۔ پرابلم کیا میں نے آ کر اپنے کیس کے بارے میں کوئی بات کی؟ آپ سب لوگ موجود ہیں، میں نے ایک بیان دیا تھا بیکاز اٹ از اے کورٹ بائنڈنگ میرے اوپر کہ میں نے کوئی بات نہیں کرنی اس کے بارے میں۔ Who is Dr. Umar Adil to talk about me and my critical condition in the court؟ میرا کیس ان کی وجہ سے خراب ہوا، ڈیفیمیشن ہوئی میرے بارے میں، I was a victim in this entire position۔ میری وکٹم بلیمنگ شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ ایک ٹرولنگ کا ٹرینڈ شروع ہو گیا، میرے بچے اسکول نہیں جا سکتے، there is so much going on them۔ میں ایک طرف اپنی تکلیف برداشت کر رہی ہوں، اپنے چہرے پہ نشان دیکھ رہی ہوں، روز I cannot recognize myself، میرے کام کا حرج ہوا ہے پچھلے 2 مہینے سے، اینڈ دین دس مین ہو از اے مائسوجنسٹ جو بار بار ہر عورت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کوئی پولیٹیشین ہو، وہ کوئی اینکر ہو، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے کسی عورت کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ گالی تک دینے سے ویڈیو کے اوپر بیٹھ کر باز نہیں آتے۔ غریدہ فاروقی کے بارے میں کہہ رہی۔ سو آپ اس ایسے انسان کو آپ لوگ شاید معاف کر دیں، معذرت کے ساتھ، میں ایک عورت ہوتے ہوئے، اور میں یہ صرف آج اپنے لیے نہیں دیکھ رہی ہوں، اس قوم کی آنے والی بچیوں کے لیے دیکھ رہی ہوں۔ سوشل میڈیا از the نیو تھنگ۔ کل کو جس ٹٹو ٹیرے کا دل کرے گا وہ بیٹھے گا سوشل میڈیا پہ اور کسی بھی شریف بچی کی یا لڑکی کی عزت تار تار کر دے گا۔ ہو از ہی ٹو ڈیسائیڈ کہ میں نے اپنے بچوں کی زندگی خراب کی ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہے کوئی ان کے پاس میں گئی ہوں مشورہ مانگنے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں مجھے اپنی فیملی پلاننگ کیسی کرنی چاہیے، یا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ مجھے اب کورٹ کیس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اپنے 4 روپے 4 ٹکے کے ویوز کے لیے، اپنے 4 ٹکے کی لائم لائٹ کے لیے وہ لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ میڈم آپ ان سے یہ اعتراض کر رہی ہیں کہ تمام خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اسپیشلی ابھی آپ اپنا کیس کی بات؟ سر میں اپنے کیس کے تھرو یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر عمر عادل اور ایسے کئی لوگ روز انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر ڈالرز کی خاطر، اپنے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں، اور میری ریاست سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سائبر لاز کے اوپر تیزی سے کام کیا جانا چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ ایسے کسی ایک آدمی کو جب آپ لٹکائیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ آپ آٹومیٹکلی دیکھیں گے جو یہ یوٹیوب چینلز ہیں جن کے نام ہی گندے انڈے ٹائپ ہیں، آپ سوچیں ان پہ کانٹینٹ کیا ہوگا۔ اور یہ صرف میرے بارے میں نہیں ہے، اس چینل پہ اور بھی خواتین کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں اور مسئلوں کے بارے میں اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اینڈ ڈاکٹر عمر عادل از اے پارٹ آف اٹ۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے، ایک اینکر ہونے کے ناطے ان میں اتنی سیوک سینس ہونی چاہیے تھی کہ کون سی چیز ہے، کون سا بولنے کا انداز ہے جو کہ جو عورت ڈومیسٹک ابیوز میں گھر بیٹھی ہے اس کے دماغ پہ، اس کے فیملی پہ، اس کے دل پہ، اس کی کام کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا۔ میں سمجھتی ہوں ہر انسان کو
اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اگر ڈاکٹر صاحب کو اپنی ذمہ داری نبھانی نہیں آتی تو یہ میرا خیال ہے حکومت کا کام ہے کہ انہیں سکھایا جائے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ. اچھا زین بھائی آپ بتا دیجیے گا کہ کیس میں کتنی صداقت ہے اور ایک کیس جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے جسمانی ریمانڈ مل جائے گا؟ دیکھیے کیس بڑا کلیئر ہے جی. اوبیسلی جو سائبر لاز ہیں اس کا جو سیکشن 24 ہے, سیکشن 21 ہے, وہ کلیئرلی اس بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن لگاتے ہیں جو قابل اعتراض ہے, اس کے اوپر جو لا ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. اب جیسے یہ ایف آئی آر ہے, اس ایف آئی آر کے اندر جیسے اس ایف آئی آر کا جو کنٹینٹ ہے وہ اوبیسلی وہ یہ بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر بتاتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو ڈیفیم کیا گیا, جو الفاظ ان کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں وہ نہ صرف نازیب ہیں بلکہ وہ الفاظ ڈگنیٹی کے بھی کسی خاتون کے اگینسٹ ہے, اس کی ماڈیسٹی کے بھی اگینسٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے اسپیشلی جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے. خواتین کے بارے میں جب ایسی انفارمیشنز لگاتی ہیں, اسپیشلی جو خواتین الیکٹرانک میڈیا پہ آتی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ آتی ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر معاشرے میں سروائیو کر پانا, کیونکہ ایسی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں, لوگ اس کو شیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نظام شروع ہو جاتا ہے, ایک ایسا سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ڈیفیمیشن کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جگہ جگہ جا کے آپ کو لوگوں کو اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ یہ انفارمیشن کیا لگائی گئی ہے.